پاکستان کو اقلیتوں کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے جو اپنی مذہبی اقدار پر اپنی مرضی سے عمل کر سکتی ہیں، تاہم یہ بھارت ہے جس کی طرف سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ایک معمول ہے۔ خصوصاً بی جے پی اور اس کی شدت پسند سپورٹر جماعتیں پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ حال ہی میں RSS کے سربراہ موہن بھگوت سمیت ہندوتوا رہنماؤں نے بینکاک میں منعقدہ ورلڈ ہندو کانگریس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے۔ نومبر 2023 میں بینکاک میں منعقدہ 2 روزہ ہندو تقریب میں مودی حکومت کے زیر اہتمام ہندو مندوبین نے پاکستان کے خلاف بدنیتی پر مبنی بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کیا کہ پاکستان میں اقلیتیں ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ تاہم اسی ورلڈ ہندو کانگریس میں ایک پاکستانی ہندو فقیر شیوا نے ایک حقیقی حب الوطن ہونے کے ناطے RSS کے سربراہ اور دیگر ہندوتوا لیڈروں کے جھوٹے پروپیگنڈے کو فوراً ہی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہندو برادری نہ صرف امن سے رہ رہی ہے بلکہ انہیں ہر طرح کے حقوق بھی حاصل ہیں۔ کانفرنس میں پاکستانی ہندو برادری کے نمائندے نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کا آئین بلا تفریق مذہب ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور پاکستان میں تمام مذاہب کے پیروکار جن میں مسلمان، عیسائی، ہندو، سکھ سب شامل ہیں پاکستان میں پرامن طور پر ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں ہندو سمیت کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں دیکھا جاتا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کا ہی تصور دیا۔ سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولنا ایک واضح مثال ہے کہ پاکستان بطور ریاست مذہبی آزادی کو ترجیح دیتا ہے۔ شرپسند اور دشمن عناصر پاکستان میں فرقہ وارانہ اور مذہبی تشدد کو ایک مرتبہ پھر ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ خود بھارت اس وقت اقلیتوں کی انسانی حقوق پامالیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں بدنام ہو چکا ہے۔ ہندوتوا کی بڑھتی ہوئی لہر نے مسلمانوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر نشانہ بنایا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں پہلے ہی بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے چکی ہیں۔ نریندر مودی نے بھارت کے سیکولر ریاست کی شناخت کو نقصان پہنچایا ہے اور اسے ہندو راشٹر بنانا چاہتا ہے۔ مودی کی قیادت میں بھارت کی تمام اقلیتیں ہی ہندوتوا کی نفرت کا شکار ہیں۔